والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ایک سوال ہے کہ کیا وہ عورتیں جو خلاف شرع کام نہ کریں قبروں پر جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زوارات القبور کے اوپر لعنت بھیجتا ہے۔ زوارات القبور ان عورتوں کو کہتے ہیں جو کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کے لیے جائیں، کثرت کے ساتھ، جو اتفاقی طور پر قبر پہ جائے ان عورتوں کو زائرات کہتے ہیں، زوارات نہیں کہتے۔ زائرات اور زوارات میں فرق ہے۔ اتفاقی طور پر باپ کی قبر پر، ماں کی قبر پر، بیٹے یا بیٹی یا بھائی کی قبر پہ جانے والی عورتیں جو ہیں ان کو کہتے ہیں زائرات۔ زوارات یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جب بھی دیکھو ان کو قبریں ہی یاد آتی اور وہاں جا رہی وہاں جا رہی، ان پر تو لعنت بھیجی گئی۔ اب اتفاقی طور پر جو قبر پر جانے والی عورتیں ہیں ان کی بھی دو حصے ہیں۔ ایک وہ عورتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے بیان کردہ آداب سے واقف نہیں ہیں، قبرستان میں کس طرح جانا ہے، صبر کس طرح کرنا ہے، وہاں کا ماحول کس طرح بنانا ہے، اس طرح کی عورتوں کو بھی قبرستان جانے کی اجازت نہیں۔ صرف وہ عورتیں جا سکتی ہیں جو اسلامی آداب سے واقف ہے، اسلامی آداب سے واقف ہے، وہ جا سکتی۔ ان کے جاننے کی کیا دلیل ہے؟ ان کے جاننے کی دلیل دو تین حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری ہے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور رات کو آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ پورا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع غرقد، جس کو عام طور پر جنت البقیع کہا جاتا ہے، قبرستان پہنچ جاتے۔ بہرحال واپس ہے، بات طویل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ میں قبرستان گیا تھا، اہل قبور کی بخشش کے لیے دعا کرنی تھی، تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی آپ یہ بتائیں کہ اگر میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا پڑھوں؟ نسائی کی حدیث ہے، میں کیا دعا پڑھوں؟ اور یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتائی کہ قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ اگر مطلقاً عورت کا جانا منع ہوتا تو آپ فرما دیتے آپ کیسے جائیں گے؟ آپ تو جا ہی نہیں سکتی، دعا پوچھنا تو دور کی بات ہے، آپ تو جا نہیں سکتے، لیکن آپ نے ان کو دعا بتائی۔ یہ دلیل ہے کہ جا سکتی ہے عورت جا سکتی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر سے گزرے، وہاں ایک خاتون بیٹھی زارو کتا رو رہی تھی، یقیناً ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا تھا، واہ ویلا کر رہی تھی، اور یہ غیر شرعی فعل ہے، قبر پر جا کر چیخنا چلانا واہ ویلا کرنا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اصبری، صبر کر صبر کر، یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، غم کے اندر نڈھال تھی، اس کی زبان پر بے اختیاری میں کچھ سخت جملے بھی نکل گئے۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس عورت کو بتایا، یہ جو آپ نے جملے کہے پتہ ہے کون تھے سمجھانے والے آپ کو؟ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوہو، تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ عورت آئی معذرت کرنے کے لیے، مانا مسلمان تھی، اب اس کا جو عمل غیر شرعی تھا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سمجھا دیا. محض جانا غیر شرعی ہوتا تو آپ کہتے اٹھ کے چلی جا، مت بیٹھ. منع نہیں کیا، واہ ویلے سے منع کیا ہے. جو لوگ بالکل مستقل عورت کے کسی حالت میں بھی قبرستان جانے کے قائل نہیں ہیں، وہ سنن نسائی کے حوالے سے ایک دلیل دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے مدینہ کی گلی سے، سامنے سے عورت ایک آ رہی تھی. جب قریب آئی تو پتہ چلا وہ سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی بیٹی. آپ نے پوچھا فاطمہ کہاں گئی تھی؟ عرض کی فلاں گھر جو فوتگی ہو گئی ہے نا، تعزیت کے لیے گئی تھی. تو اب ہمیں کہ لعل کے ذہبت معہم الخدا، تو قبرستان بھی گئی تھی ان لوگوں کے ساتھ، جنازہ جا رہا تھا تو قبرستان بھی گئی تھی؟ کہ نہیں میں کہاں جاتی، میں بالکل نہیں گئی. تو آپ ہمیں کہ اگر تو ان کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ، ہم جمع کا صیغہ ہے اور مذکر کا ہے، اگر تو ان کے ساتھ قبرستان تک بھی چلی جاتی تو پھر اس وقت تک تو جنت میں نہ جاتی جب تک کہ تیرے باپ کا دادا جنت میں نہ جاتا. اللہ کے پیغمبر کا دادا کون ہے؟ عبد المطلب ہے. بالاتفاق بات ہے کافر تھا، مشرک تھا. تو یہاں جو نقطہ ہے ممانعت کا، جس کو بعض ساتھی نہ سمجھے، گہرائی میں نہ گئے، وہ یہ ہے کہ عورت جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی. عورت جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی، اور اس کی صراحت موجود ہے. جنازہ لے کر جانا یہ مردوں کا کام ہے، میت کو جا کر دفنانا قبرستان مردوں کا کام ہے. جنازے کے ساتھ عورت نہیں جا سکتی، نہ ہی عورت جا کر دفنا سکتی ہے، اور نہ ہی وہاں جا کر شریک ہو سکتی. یہ کام غلط ہے، اور موقع بھی وہی تھا، وہ تعزیت کر کے آ رہی تھی. باقی یہ شکل ہے جانے کی اور یہ شکل ہے نہ جانے کی.